الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وقال عليه الصلاة والسلام لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا بقر إلا أدخله الله كلمة الإسلام وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ و عظیم نوالہ کا ہم سب پر یہ بڑا فضل اور احسان ہے کہ رب کائنات میں ہم سب کو دعوت اللہ کے لیے قبول فرمایا اور دعوت اللہ کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی اور رہنمائی فرمائی۔ دعوت اللہ اگر دنیا کے اندر نہیں ہوگی تو دین کے سارے شعبوں کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ دین کے سارے شعبوں کا دار و مدار اور دین کے سارے شعبوں کا آگے بڑھنا اور دین کے سارے شعبوں کو پانی کا ملنا اور دین کے سارے شعبوں کا ابھرنا یہ دعوت اللہ پر ہی منحصر ہے۔ اگر دعوت اللہ میں کمزوری آئے گی تو ایمان کے قلعے مدارس کے اندر بھی ضعف آئے گا۔ اگر دعوت اللہ میں کمزوری آئے گی تو نبوت کا دوسرا مقصد خانقاہ اور تزکیے کے اندر بھی کمزوری آئے گی۔ اگر دعوت اللہ کے اندر کمزوری آئے گی تو دین کے سارے شعبے کمزور پڑ جائیں گے۔ اسی وجہ سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعوت اللہ ام الاعمال ہے۔ جس طرح ایک ماں بنیاد ہوتی ہے اولاد کے لیے، ماں نہ ہو تو اولاد کا وجود نہیں، ماں نہ ہو تو اولاد کی پرورش نہیں، اسی طریقے سے اگر دعوت اللہ نہیں ہوگی تو دین کے دیگر شعبوں کا بچنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ دین کے تمام شعبوں کے اندر بھی ضعف ہو جائے گا، دین کے سارے شعبوں کے اندر کمزوری پڑ جائے گی اگر دعوت اللہ مسلمانوں کے اندر باقی نہیں رہ سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ حضرات کا آنا، آپ کا جڑنا، آپ کا راہ خدا میں نکلنا، آپ کا تشکیل ہونا، یہ صرف اللہ کی قسم بطور جماعت یا بطور تشکیل کے نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے کے اندر دین کے پھیلانے کے لیے سوچا کرتے تھے، جس علاقے کی انسانیت کی ہدایت کی خواہاں ہوتے تھے، تو اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ آپ جماعت بنا کر اس علاقے کے اندر روانہ فرمایا کرتے تھے اور جانے والی جماعتوں کو
بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ ہدایت دیا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں جانا یہ بنیادی مقصد ہے، اور اللہ کے راستے میں جا کر کرنا کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کا اللہ کے راستے میں نکلنا اور آپ سب کا اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ صرف یہ نہیں کہ ہماری کوئی تشکیل ہو گئی تھی، جماعت والے ہمارے گھر آ گئے تھے، ہم نے نام لکھوا دیا تھا، اس سے ہم نے وصولیابی جمع کر دی تھی اور ہم جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، راہ خدا میں نکلنے کا ان اسباب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ راہ خدا میں نکلنا یہ تکوینی ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے۔ لاکھوں لوگ نکلنا چاہتے ہیں، لاکھوں لوگ پھرنا چاہتے ہیں، لاکھوں لوگ جان و مال کو لگانا چاہتے ہیں، لاکھوں لوگ اپنے علم سے امت کو سیراب کرنا چاہتے ہیں، لاکھوں لوگ اپنی استعداد و صلاحیتوں کو دین تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا، اللہ انہیں توفیق نہیں دیتا ہے۔ ہم سب کو توفیق مل جانا، ہمارے قدم اٹھ جانا، ہمارے بیگ، ہمارے بستر ہمارے کندھوں پر آ جانا اور ہم چل کر کے یہاں تک آ گئے، یہ اللہ کے ایک امر کی بات ہے اور اللہ کی محبت کی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت دینے کی بات ہے۔ ورنہ انسان کے بس میں ایک سبحان اللہ کہنے کا بھی انسان محتاج ہے، خالی بیٹھا ہوتا ہے، وقت پاس میں ہے، ساری فراغت اس کے پاس ہے، لیکن اس کی زبان سبحان اللہ کہنے کی محتاج رہتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں نکلتے وقت پہلی سب سے بنیادی چیز یہ ہے، ہر مسلمان کو اللہ کے راستے میں نکلتے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھنی چاہیے۔ پیارے اللہ، میں تو اس لائق نہیں تھا، پیارے اللہ میں تو نبوت والے کام کے کہاں میں اور کہاں نبوت والا کام، آپ ہی نے قبول کیا، آپ ہی نے قدم اٹھوائے، آپ ہی نے ہدایت دی، آپ ہی نے پیشانی موڑی، آپ ہی نے دل کو متوجہ کیا۔ اے پیارے اللہ، جس طرح تو نے نکالا ہے اس طرح میرے نکلنے کو قبول بھی فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے راستے میں نکلنے میں قبولیت اصل ہے، قبولیت اصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اور صحابہ اکرام عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کو مانگتے تھے، اللہ سے عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت مانگتے تھے۔ اللہم انی اسألک عملا متقبلا، اللہم انی اسألک عملا متقبلا، اے اللہ مجھے ایسا عمل کرنے والا بنا دے جس عمل کو آپ قبول فرما دیں۔ عمل کی قبولیت اصل ہے۔ عمل بہت سارے ہوں، قبولیت نہ ہو، وہی عمل والے قیامت میں آئیں گے۔ انبیاء علیہ السلام ان کے اعمالوں پر رش کریں گے، ان کے اعمالوں کو دیکھ کر تعجب کریں گے، لیکن آقا نے فرمایا ان کے اعمالوں کی کثرت کے باوجود حکم ہوگا، فرشتوں ان کو اوندے منہ پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، اصل عمل کی قبولیت ہے، ہمیں اپنے عمل کو اللہ سے قبول کروانا ہے۔ اسی وجہ سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دیکھو اس کام میں لگ جاؤ اور اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، تم کو اللہ ایسا بنا دے گا جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں سے تشریف لائے، نظام الدین میں جو حجرہ بنا ہوا مشورے کا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکتب پڑھ کر کے آئے، بھاگتے دوڑتے چھوٹے بچے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ یوسف دنیا کے اندر کیا بننا چاہتے ہو؟ دنیا کے اندر کیا بننا چاہتے ہو؟ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ راستہ تو بزرگوں کا بنایا ہوا ہے، چلے 4 ماہ بزرگوں کے متعین کرتا ہے، گشت مشورہ ملاقاتیں بزرگوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں ایسا خدا کی قسم بالکل نہیں ہے۔ دعوت کے سارے اعمال مسنون ہیں،
اور دعوت کے سارے اعمال صحابہ اکرام سے منقول ہیں، اور دعوت کے سارے اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ اس لیے ہمارے اس کام میں سیرت سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے سیرت سے ہٹ کر۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا، یوسف کیا بننا چاہتے ہو؟ مولانا یوسف صاحب فرمانے لگے، میں چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے کیا معلوم کیا بننا ہے؟ تو ابا جی نے فرمایا، یوسف قطب اور ابدال بن جاؤ گے، قطب ابدال بننا چاہتے ہو؟ مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے، مجھے تو معلوم ہی نہیں کسے قطب کہتے ہیں کسے ابدال کہتے ہیں، میں نے بلا سوچے سمجھے کہہ دیا، جی ہاں میں قطب اور ابدال بننا چاہتا ہوں، قطب اور ابدال بننا چاہتا ہوں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا، یوسف زندگی کے اندر دو کام کر لو، اللہ تمہیں دنیا کے اندر وقت کا قطب بھی بنا دے گا اور وقت کا ابدال بھی بنا دے گا۔ دنیا کے اندر دو کام کر لو، اللہ تمہیں وقت کا قطب بھی بنا دے گا اور وقت کا ابدال بھی بنا دے گا۔ فرمایا، ابا جان وہ دو کام کیا ہیں؟ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا، بیٹے پہلی بات تو یہ ہے، جہاں پر اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ کے راستے میں جانے کے وقت تمہارے مشورے والے تمہیں جہاں متعین کر دیں اور جہاں پر تمہارا رخ بنا دیں، یوسف کبھی زندگی میں اس رخ سے مت ہٹنا، جو رخ تمہارا طے کر دیا جائے اس رخ پر چلے جانا، مشورے والوں سے رخ کی تبدیلی کو طلب مت کرنا۔ اللہ تمہیں اس دنیا کے اندر موت سے پہلے وقت کا قطب بھی بنائے گا اور وقت کا ابدال بھی بنائے گا۔ اور فرمایا، بیٹے یوسف جتنے وقت کے لیے تمہیں بھیجا جائے، کام کے تقاضے کے اعتبار سے تم اس علاقے کے اندر اتنے وقت کے لیے چلے جانا، اللہ تمہیں دنیا کے اندر موت سے پہلے وقت کا قطب بھی بنائے گا اور موت سے پہلے وقت کا ابدال بھی بنائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ کام قطب بننے کا، یہ کام اللہ کے دوست بننے کا، یہ کام اللہ کے ولی بننے کا، یہ کام اللہ کے محبوب بننے کا اور یہ کام اللہ کے پیارا بننے کا تھا۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، اس کام کو ام الاعمال یقین کرو کہ سارے دین کی جڑ اور سارے دین کی بنیاد اللہ نے اس کام کو بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، راتیں گزری، دن گزرے، صبح گزری، شام گزری، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اے اللہ عمر کو ہدایت دے دے، پیارے اللہ عمر کو ہدایت دے دے، کیونکہ عمر کے اندر بڑی خوبیاں تھیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ کی دعاؤں کی بنیاد پر عمر رضی اللہ عنہ کو ایمان دیا۔ ادھر عمر رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا، ادھر آسمان سے جبرائیل السلام تشریف لائے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو۔ جبرائیل اس وقت کیسے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آج اس روئے زمین پر عمر نے اسلام قبول کیا ہے اور اللہ کو عمر اتنا محبوب ہے، اتنا پیارا ہے کہ اس کے اسلام کی خوشی اللہ نے ساتواں آسمان پر بنانے کا حکم دے دیا۔ ہر مسلمان قیمتی ہے، ہر ایمان والا قیمتی ہے، اس لیے میرے بھائیوں، ہم جس علاقے کے اندر جائیں، جن محلوں کے اندر جائیں، جن بستیوں کے اندر جائیں، آپ کو بے شمار انسان، بے شمار مسلمان نظر آئیں گے جن کے اندر بڑی بڑی صلاحیتیں، بڑے بڑے علم، بڑی بڑی استعدادیں، بڑے بڑے ہنر ہیں، لیکن اگر ہم اپنی دعوت سے اور اللہ کے رونے سے اور اللہ کے سامنے دعائیں کرنے سے اگر ہم نے، میرے بھائی، تھوڑی سی محنت علاقے کے اندر کر لی اور لوگوں کو جوڑ دیا، پھر اللہ ایک
ایک انسان کو سارے عالم نہیں بلکہ پورے بر اعظم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا تھا، پورے بر اعظم۔ ابھی ہم حبشہ کے اندر تھے، ایک شخص ملنے کے لیے آیا، اجتماع شروع ہونے سے پہلے کہنے لگا میں پیدا ہونے والا حبشہ کا ہوں، میں نے فلاں ملک کے اندر شادی کری ہے، میں نے پاکستان پڑوس کے ملک کے اندر میں نے علم حاصل کیا ہے، اور میں صحابہ کرام کی اولاد میں سے ہوں، لیکن آج تک میری زندگی ان نافرمانیوں کے اندر، ان بدکاریوں کے اندر، ان بے حیائیوں کے اندر گزر رہی تھی کہ تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ دعوت والے میرے پاس آئے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے میرے پاس آئے، میری خوشامد کری، میری درآمد کری، میرے لیے دعائیں کری، اللہ سے مانگا، اللہ نے مجھے ہدایت دے دی۔ آج سارے حبشہ کا اجتماع کی بنیاد نہیں بنا، 20 لاکھ مسلمان کی بنیاد بن گیا ایک آدمی، سارے حبشہ کی بنیاد میں ہی بنا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے اندر وہ خوبیاں رکھی ہیں، اگر ہم اس مسلمان کو دعوت سے جوڑیں، دین سے جوڑیں، مسجد سے جوڑیں، اللہ سے جوڑیں، رسول سے جوڑیں، تو ہر مسلمان لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، لاکھوں کی ہدایت۔ مجھے بتاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ ابن اسال کو کتنی مرتبہ دعوت پیش کری کہ ثمامہ ایمان لے آؤ، ثمامہ ایمان لے آؤ، ثمامہ ایمان لے آؤ۔ ثمامہ قوم کا بڑا لیڈر، بڑا سردار، بڑا مالدار، علاقے کا بڑا وزنی ساتھی، لیکن آپ کی مسلسل دعائیں اور آپ کی مسلسل کوشش رہی، جماعتیں بھیجی، 3 افراد کو بھیجا، پوری جماعتیں روانہ فرمائیں، کاش ثمامہ ابن اسال اسلام لے آئے، کاش اسلام کو ثمامہ سے تقویت مل جائے۔ ایک زمانے تک ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن ثمامہ ابن اسال ایمان نہیں لائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے نکلنے والی جماعتیں ہرگز یہ تصور نہ کریں ہمارا یہ سفر برائے سفر ہے، ہمارا یہ سفر چندے 4 مہینے کا سفر ہے، نہیں۔ اللہ کی قسم، ہم اپنے سفر کو نبوی سفر تصور کریں، اپنے سفر کو نبوی سفر یقینی کریں، تو اللہ جب ہمارا یقین نبوی سفر والا ہوگا اور ہمارا تصور نبوت والے سفر والا ہوگا، ایک قدم اٹھے گا، اللہ اس علاقے کی، اس بستی کی ہدایت کا فیصلہ کرتے چلا جائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، نکلنے والی جماعتیں جس علاقے سے گزریں گی، جن اسٹیشنوں سے گزریں گی، جن بس اڈوں سے گزریں گی، جن ہوائی اڈوں سے گزریں گی، اور نکلنے والی جماعتوں کے اندر اگر فکر ہے اور وہ یقین کرتی ہیں ہمارا سفر نبوی سفر ہے، اور اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے نکلے ہیں، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، خدا کی قسم جن اسٹیشنوں پر ان کا گزر ہوگا، جن مسجدوں کے قریب سے یہ گزریں گی، جن ہوائی اڈوں سے ادھر کر کے یہ گزریں گی، اور ان کے بدن سے نکلنے والی اور ان کے بدن سے ہو کر گزرنے والی ہوائیں جن علاقوں کے اندر پہنچیں گی، اللہ ان ہواؤں کی برکت سے بھی اس دائیں کی فکروں پر ان علاقوں کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ ہمارا سفر معمولی سفر نہیں ہے، ہمارا سفر پھرنے کا سفر نہیں ہے، ہمارا سفر صرف ایک چلے 4 مہینے کا سفر نہیں ہے، ساری انسانیت کی ہدایت کا سفر ہے، ساری انسانیت کو ماننے کا سفر ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح 1400 سال پہلے صحابہ کی جماعتیں بنا کر کے سفر کرائے تھے، آج 1400 سال بھی وہی سفر کا نقشہ ہے، وہی سفر ہمارا سفر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ ہمارے نکلنے کا مقصد اللہ کے بندوں کی ہدایت ہے، ہمارے نکلنے کا مقصد ایک انسانیت کو جو ایک سیلاب کی طرح جہنم کے اندر جاری ہے، انسانیت کا ہجوم ہے جو جہنم کی آگ کی طرف گرتی چلی جا رہی ہے، اس انسانیت کو جہنم کے راستے سے بچا کر جنت والے راستے پر نکلنے کا سفر ہے، جنت والے راستے پر لانے کا سفر ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
جن علاقوں سے گزرو گے، جن مسجدوں کے پاس سے گزرو گے، اگر نیک گزرنے والوں کی اور اللہ کے راستے میں پھرنے والوں کی صحیح ہوگی، جن مساجد کے اندر ہماری جماعتوں کا قیام نہیں ہے، صرف جماعتوں کے گزرنے کی بنیاد پر اللہ وہ دن بھی دکھائے گا کہ ان مساجد کے اندر اللہ کے راستے میں پھرنے والوں کا قیام بھی وجود کے اندر آ جائے گا، قیام بھی وجود کے اندر آ جائے گا۔ اللہ سارے باطل کو چھاٹے گا، ان پھرنے والوں کے ذریعے سے ساری دنیا کو ہدایت دے گا، راہ خدا میں نکلنے والوں کے ذریعے سے اللہ ساری دنیا کے اندر انقلاب لائے گا، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے ذریعے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے تک دعوت کی کوشش کرتے رہے، لیکن ثمامہ ابن اسال ایمان نہیں لائے۔ آپ کو فکر تھی کاش ثمامہ ایمان لے آتا، وہ علاقہ بدل جاتا، ثمامہ ایمان لے آتا، پورا گھرانہ بدل جاتا، بڑا قیمتی ساتھی، بڑا ہنرمند ساتھی، بڑا صلاحیت مند ساتھی۔ ایک زمانہ گزر گیا، ثمامہ ابن اسال کو موقع آیا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قیدی بنا کر کے مسجد نبوی کے اندر لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آئے ثمامہ، میں تو تیری ہدایت کا بڑا خواہاں تھا، تیرے ایمان کو بڑا چاہتا تھا، کاش تو ایمان لے آتا۔ آپ نے فرمایا صحابہ اکرام سے، دیکھو یہ ایک علاقے کا بڑا آدمی ہے، اگر یہ دین کے اندر لگ گیا، اگر یہ ایمان قبول کر بیٹھا، اگر اس نے دعوت والی فکر اپنی زندگی میں لے آیا، تو اللہ ایک کے ذریعے سے سارے علاقے کی ہدایت کے فیصلے فرما دے گا، سارے علاقے والے ایمان اور دین کی طرف آ جائے۔ آپ نے فرمایا دیکھو ثمامہ آیا ہے، اس کو قیدی مت سمجھنا، اس کا اکرام کرنا، اسے جو ہے دعوت پیش کرتے رہنا۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا اور ثمامہ ابن اسال کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ صحابہ کا مجمع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ کا معمول تھا وہ کون سے لوگ علاقوں سے آئے ہیں بتائیں، کیا تقاضے لے کر کے آئے ہیں بتائیں، کون سے علاقے میں جماعتیں جانی ہیں بتائیں، کون سے علاقے کے اندر ہماری جانے والی جماعتوں کی واپسی ہونی ہے۔ آپ مشورہ فرماتے تھے، فجر کے بعد کا معمول تھا، اس کے بعد آپ ثمامہ کے بعد مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے اور سامنے جا کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا آپ نے ثمامہ ثمامہ ثمامہ، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، تو ثمامہ تکبر کی وجہ سے اور گھمنڈ کی وجہ سے ثمامہ نے اپنی نظر اللہ کے رسول پر بھی نہیں ڈالی۔ آپ نے فرمایا ثمامہ مجھے دیکھو میں کون ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں تمہیں اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں، اسلام لے آؤ۔ تو ثمامہ نے اپنی گردن یوں گھمائی۔ آپ نے فرمایا ثمامہ مجھے دیکھو تو۔ ثمامہ کہنے لگا میں ایران پھرا ہوں، میں فارس پھرا ہوں، میں کسراؤ کے محل میں داخل ہوا ہوں، بڑے بڑے انسانوں سے ملا ہوں، لیکن اے محمد نعوذ باللہ عیاذ باللہ، اس زمین پر آپ سے زیادہ مبغوض اور آپ سے زیادہ بدتر چہرہ میری نظر کے اندر کوئی نہیں، میں نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے فرمایا ثمامہ نہیں دیکھ سکتے تو اچھا ان مسجد نبوی کے مسلمانوں کے گھر کو، ان کی آبادیوں کو، ان مسلمانوں کے اعمالوں کو تو دیکھ لو۔ تو ثمامہ نے پھر جواب دیا اے محمد دنیا کے کونے کونے میں پھرا ہوں، ایسی بدترین بستی میرے نزدیک کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا صحابہ اکرام سے دیکھو اس کے لیے دعا کرتے رہنا، دعوت پیش کرتے رہنا، تکلیف مت دینا، اذیت مت پہنچانا۔ آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے، ظہر پڑھائی، عصر پڑھائی، مغرب پڑھائی، عشاء پڑھائی، دعائیں کری، دعوت پیش کری، دعائیں کری، دعوت پیش کری۔ اگلے دن پھر فجر کے بعد تشریف لائے، ثمامہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور دعوت پیش کری، اور ثمامہ نے وہی متکبرانہ جواب دیا۔ آپ کوئی غصہ نہیں ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے،
یا رسول اللہ اجازت دیجیے، آپ کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا عمر ثمامہ کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرو، ثمامہ کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ دعوت اور دعا کا جوڑ ہے، دعوت اور دعا بنیاد ہے، دعوت اور دعا امت کو لانے والے ہیں۔ دعوت اور دعا سے باطل چھٹ جائے گا، دعوت اور دعا سے ساری امت کے اندر پھیلا ہوا ابتداع ختم ہو جائے گا، دعوت اور دعا سے ساری مسجدیں 24 گھنٹے اعمالوں سے آباد ہو سکتی۔ دعوت اور دعا، میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے اندر وہ فکر بھی نہیں، ہمارے اندر دعوت کے وہ جذبات نہیں، ہمارے اندر دعاؤں کی وہ لجاجت نہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے اندر پیدا کر رکھی کہ ایک صحابی اگر روئے زمین پر گناہوں کے لیے دیکھتے تھے تو فرما دیا کرتے تھے ابو بکر کو یہ حق نہیں ہے کہ ابو بکر زندہ رہے اور روئے زمین پر اللہ کا ایک حکم ٹوٹا جاتا ہے، ایک حکم ٹوٹا جاتا ہے۔ یہ پسند نہیں تھا۔ آپ اگلے دن تشریف لائے، 2 دن گزر گئے، تیسرے دن تشریف لائے، سمامہ مجھے دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، اسلام قبول کر لو، میں تمہیں دعوت پیش کر رہا ہوں۔ سمامہ نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا، لیکن سمامہ دیکھ رہا تھا فجر ہوتی ہے، ظہر ہوتی ہے، عصر ہوتی ہے، مغرب ہوتی ہے، عشاء ہوتی ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ الاستعانہ ہے۔ ہر نماز کے بعد مسلمان اعمالوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، امت کی ہدایت کے لیے سسک رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، اور اس طرح رو رہے ہیں امت کے لیے جس طرح ایک انسان کا گھر بار لٹ جاتا ہے اور وہ رونا ہوتا ہے۔ 3 دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا بھئی ایسا ہے سمامہ کو معاف کر دو۔ صحابہ سے فرمایا تم بھی معاف کر دو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے معاف کر دیا کافی ہے۔ آپ نے فرمایا سمامہ کی رسیوں کو کھول دو۔ چنانچہ سمامہ ابن اسال کی رسیوں کو کھول دیا گیا۔ آپ نے فرمایا عمر اور 3 صحابہ اکرام کو اور کھڑا کیا، جاؤ یہ قوم کا بڑا سردار ہے، قوم کا اچھا آدمی ہے، اسلام قبول نہیں کر رہا، لیکن ایک دن آئے گا عمر تم بھی دیکھو گے اور مدینے والے تم بھی دیکھو گے کہ اللہ کی طرف سے دعوت بیکار نہیں جائے گی، یہ دعوت یہ دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، یہ دعوت یہ دعائیں انسانوں کے دل نہ گرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ سمامہ ابن اسال اسلام ضرور لے کر گیا۔ میرے بھائیوں ہمارا کام دعوت اللہ ہے، ہمارا کام دعا اللہ ہے، باقی سارے نتائج اللہ کے سپرد ہیں۔ دعوت اور دعا اگر نبوت کی تقاضے کے مطابق ہوگی اور سیرت کے مطابق ہوگی، اللہ دنیا سے ایک ایک باطل کو چھاٹ کر ایک ایک انسان کو اللہ ہدایت کی طرف مجبور کر دے گا، مجبور کر دے گا۔ سمامہ ابن اسال روانہ ہو گئے اور صحابہ کو بھیجا گیا جاؤ ان کے اکرام میں مدینے سے باہر چھوڑ کر کے آؤ۔ چند صحابہ ساتھ جا رہے ہیں، سمامہ کو چھوڑ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کا کچا مٹی کا فرش ہے، آپ ایسے ہی بیٹھ گئے، صحابہ نے آپ کے درمیان حلقہ بنا لیا۔ آپ بڑی گہری سوچ میں ہیں، نہ کسی صحابی سے بات کر رہے، نہ کسی سے کچھ پوچھ رہے، آپ کے ہاتھ میں کوئی لکڑی ہے، اس لکڑی سے آپ فرش کوریدنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابہ جو سمامہ کو چھوڑنے کے لیے گئے تھے وہ واپس آ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا سمامہ کو رخصت کر دیا؟ جی ہاں یا رسول اللہ رخصت کر دیا۔ آپ نے پھر چہرہ نیچے کر لیا اور آپ اس لکڑی سے پھر فرش کو ریدنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، آپ نے سر مبارک اٹھایا تو آپ نے دیکھا جس سمامہ کو میں نے دعوت پیش کری تھی، جس سمامہ کو صبح شام اسلام پیش کیا جا رہا تھا، جو سمامہ اپنے اکڑ اور تکبر کی بنیاد پر اسلام لے کر کے نہیں آیا تھا، اور جس سمامہ کو ابھی معاف کر کر کے روانہ کر دیا تھا، تھوڑی دیر گزری، آپ نے سر اٹھا کر کے دیکھا سمامہ ابن اسال آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سمامہ میں نے تو تمہیں معاف کر دیا، تم تو چلے جاؤ اپنے گھر والوں میں عیش کے ساتھ رہو، میں تمہارے خون کا بدلہ نہیں لوں
معاف کر دیا ہے تو سما میں جواب دیتا ہے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے معاف تو کر دیا ہے لیکن میں نے آپ کی دعائیں دیکھی صحابہ کی ہدایت کی دعائیں دیکھی صحابہ کا رونا دیکھا مسجد نبوی کے نماز کے بعد کے اعمال دیکھے اور صحابہ کا تہجد کے اندر میرا نام لے کر کے ہدایت کی دعاؤں کے مانگنے کا وہ رونا دیکھا میں بیان نہیں کر سکتا اے محمد الرسول اللہ آپ نے مجھے معاف تو کر دیا ہے آپ نے مجھے آزاد تو کر دیا ہے لیکن آپ نے مجھے اپنا غلام بنا کر کے معاف کیا آپ مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کلمہ پڑھا دیجئے میں ساری زندگی آپ کے غلامی کے لیے ساری زندگی دعوت کے لیے ساری زندگی ایمان کے لیے اور ساری زندگی امت کو ہدایت کے لیے میں گزارنے کے لیے آپ کے قدموں میں اپنی عمر اور اپنی زندگی گزاروں میرے بھائی اور دوستو یہ دعوت اللہ پرکشش ہے اللہ نے اس دعوت کے اندر اثر رکھا ہے بتاؤ جس دعوت کے ذریعے سے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے کلیجے کو چبانے والے وحشی جو مدینہ چھوڑ کر بھاگ گئے جو مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے جو جان بچا کر کے بھاگ گئے تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو وہ دکھ پہنچایا وہ تکلیف پہنچائی وہ غم پہنچایا کہ جبرائیل کو روزانہ آنا پڑا اور تسلی دینی پڑی یا رسول اللہ اتنا مت ہوئی اتنی تکلیف دینے والا اتنا زیادہ آپ کے دل کو دکھ پہنچانے والا اتنا زیادہ آپ پر ظلم کے پہاڑ ڈھانے والا آپ تصور کریے جبرائیل آتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کچھ ہو رہا ہے آپ اتنا مت روئیے آپ دل کا سکون حاصل کریے آپ کے ساتھ اللہ ہے آپ اتنا مت روئیے آپ نے فرمایا جبرائیل اللہ کو میرا سلام کہہ دو اور اللہ سے جا کر کے کہہ دینا میرے چچا کا کیا حال کر دیا ان دشمنوں نے کلیجہ پھاڑ کے چبا دیا ناک کان کاٹ دیے سینہ چبا ڈالا کلیجہ پھاڑ ڈالا جبرائیل مجھے کیسے صبر آئے وہ چاچا جو میرا ساتھ دینے والا تھا وہ چاچا جو میری فکروں میں میرے ساتھ چلنے والا تھا وہ چاچا جو میری دعوت کے اندر میرے پیٹ کے اوپر میرے پیٹ پشت پناہی کرنے والا تھا آج میرے چاچا دنیا سے چلا گیا اور دشمنوں نے میرے چاچا کے ساتھ کیا حال کیا بار بار جبرائیل آتے رہے بار بار رب کائنات بیچتا رہا جبرائیل جاؤ میرے حبیب کے پاس جاؤ میرے حبیب کو تسلی دے دو جبرائیل جاؤ میرے حبیب کے پاس جاؤ میرے حبیب کو تسلی دے کر کے آؤ کیا آسمان والا یہ سارا منظر دیکھ رہا لیکن وحشی کا دل کیسے ٹوٹا وحشی کے دل کے اندر ایمان کیسے آیا جان بچا کر کے فتح مکہ کے موقع پر وحشی طائف بھاگ گئے وہاں جا کر کے چھپ گئے کہ آج محمد رسول اللہ کے ہاتھ چڑھ گیا آج محمد رسول اللہ نے مجھے دیکھ لیا آج محمد رسول اللہ کے ساتھیوں نے اگر مجھے دیکھ لیا میری جان نہیں بچ سکتی میرا مال نہیں بچ سکتا میرا قبیلہ نہیں بچ سکتا میرے بارے میں اعلان ہوگا وحشی کو مار دیا جائے وحشی کو پکڑ لیا جائے جیسے مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے وحشی جان بچا کر کے طائف بھاگ جاتا ہے لیکن میرے بھائی اور دوستوں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سارے حضرات رائے خدا میں جا رہے ہیں اللہ کے لیے ہمارے برکت نظام الدین ہمارے حضرت بھی مولانا سعد صاحب کی سب سے بنیادی فکر اس وقت یہ ہے ہر جانے والی ہر نکلنے والی جماعت کا پہلا کام یہ ہے کہ جس جماعت کو جو مسجد دے دی جائے اس مسجد کو ہر جماعت پانچوں نمازوں کے بعد بھی اور پوری رات اعمالوں سے آباد رکھے ہدایتیں پھیلیں گی باطل چھٹے گا بے دینی رخصت ہو جائے گی اسلام کی ہوائیں چلی جائیں گی لیکن نکلنے والی جماعتیں جس طرح مرکز نظام الدین سے ہدایات دی جا رہی ہیں اگر اپنے وقت کو اس طرح گزارنے والی بن جائیں اللہ ان نکلنے والوں کی برکت سے سارے عالم کے باطل کو چھاٹ کر ہدایت کی ہوائیں چلائیں ہم یہ نہ سوچیں ہم تو صرف 13 ضلعوں کے لوگ ہیں ہم تو صرف ٹھیوں کے لوگ ہیں ہم تو صرف ایک تحصیل کے لوگ ہیں ہم سے پورا ملک اور پوری دنیا اور پورے عالم میں ہدایت کیسے پھیلے گی نہیں اللہ پھیلائے گا 1400 سال پہلے والے لوگ ساری دنیا میں نہیں گئے تھے
صحابہ ساری دنیا میں نہیں پھرے ہیں، صحابہ کی جماعتیں ساری دنیا میں نہیں پہنچی ہیں، تاریخ پڑھ لو، لیکن ہاں 1.25 صحابہ تھے اور پھرنے والے ان میں سے چند تھے، اکثر تھے، لیکن 1.25 صحابہ نے ایمان اور اسلام کی وہ محنت کری تھی۔ نکلنے والی جماعتیں ان فکروں سے نکلا کرتی تھی کہ جن علاقوں کے اندر جماعتیں نہیں پہنچی، لیکن صحابہ کی فکریں، صحابہ کا غم، صحابہ کا رونا اور صحابہ کے چلنے کی برکت سے ان علاقے کے اندر بھی اللہ ایمان کی اور ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم یہ ہرگز تصور نہیں کریں ہم تو ایک تحصیل کے لوگ ہیں، نہیں، اللہ تبارک و تعالی، میں نے عرض کیا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے داعی سب جگہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن داعی کی دعوت ساری دنیا تک پہنچ سکتی ہے۔ بات ہے ہمارے گھر پہ آیا دعوت دینے، ہمارے گھر پہ آیا موبائل رکھ لو، ہمارے گھر پہ آیا اپنے بچوں کے سر سے دوپٹہ ہٹا دو، بات ہے ہمارے گھروں پہ آیا کہ سود و بیاج کا کاروبار کر لو، نہیں، باطل نہیں آیا۔ باطل کی دعوت ایسی رہی کہ ہر گھر کے اندر باطل کی دعوت پہنچ گئی، براہ راست نہیں آیا، لیکن باطل محنت اور کوشش کی بنیاد پر ایسا غلبہ پا گیا کہ سارے عالم کے اندر باطل کی دعوت آ گئی۔ دیندار گھرانے بھی باطل کی دعوت سے محفوظ نہیں بچے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب حق کی محنت ہوگی، حق کا غلبہ ہوگا، حق کو لے کر کرنے والے کریں گے اور مجنون و پاگل بن کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے صلاح لگائیں گے۔ اے دنیا کے انسانوں، دلوں کا سکون چاہتے ہو تو آؤ دعوت کی طرف، ہدایت چاہتے ہو تو آؤ دعوت کی طرف، بچوں کی نسلوں کی حفاظت چاہتے ہو تو آؤ دعوت کی طرف، دلوں کا سکون چاہتے ہو تو آؤ دعوت کی طرف، برکتیں اور رحمتیں چاہتے ہو تو آؤ دعوت کی طرف۔ اللہ اس دعوت کے ذریعے سے، اللہ کی قسم، جس طرح 14ویں صدی کے اندر باطل دن بنا رہا ہے، باطل کا غلبہ ہے، ہماری دعوت کی بنیاد پر اللہ اسلام کا اور ایمان کا غلبہ دے کر کے دکھلائے، دے کر کے دکھلائے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہر نکلنے والی جماعت تصور کرے ہم اس علاقے کے اندر نہیں جا رہے، بلکہ ہم تو عالمی نبی کی عالمی امت ہیں، جان مال کو لے کر کے آئے، جس کے بعد جو ہے نہ جانے کون کس طرح نکل رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے، کون کتنی قربانیوں کے ساتھ جا رہا ہے، کس نے کتنے کاروبار کی، بیوی بچوں کے بلکتے آنسو کو کیسے پوچھا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم، لیکن رب کائنات سب جانتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کارگزاری آئی، امیر المومنین آپ کو معلوم نہیں ہے اس جماعت کے اندر کتنے ایسے لوگ تھے جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں اور وہ شہید ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، ارے سنو، عمر کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، عمر کا رب سب کو جانتا ہے اور عمر کا رب ہی سب کو صلہ دے گا، عمر کا رب ہی سب کو جزا دے گا، عمر کا رب ہی سب کو صلہ دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ساری نکلنے والی جماعتیں، مقامی حضرات ہمارا ساتھ دیں، بہت اچھا ساتھ نہ دیں، لیکن ہمیں ہر نماز کے بعد اور رات کو بھی پوری رات مسجد کو اعمال سے آباد کرنا، یہ بنیادی عمل ہے علاقے کے اندر ہدایت کی اتروانا۔ علماء نے لکھا ہے، آپ جس علاقے کے اندر جا رہے ہیں، اس علاقے میں آپ ہدایت اتروانا چاہتے ہیں، اس علاقے کے اندر کام کھڑا کروانا چاہتے ہیں، اس علاقے کے اندر آپ ایمانی فضائیں چاہتے ہیں، تو جس جماعت کا جس مسجد کے اندر قیام ہو، اس مسجد کو 5 اعمالوں کے بعد اور رات کو بھی 2 ساتھیوں کی جوڑی بنا کر کے ساری رات مسجد کو اعمال سے آباد کیا جائے، ساری رات مسجد کو آباد۔ ایسا نہیں ہو پوری جماعت سو رہی ہے، مانگنے والا کوئی نہیں ہے، ایسا نہ ہو ساری کی ساری جماعت 4 بجے اٹھ رہی ہے، باقی اس سے پہلے کا وقت سونے میں گزر رہا ہے، کوئی رونے والا نہیں، کوئی علاقے والوں کے لیے مانگنے والا نہیں، کوئی علاقے والوں کے لیے آنسو بہانے والا نہیں، ہمارے پھرنے کا، ہمارے چلنے کا، ہماری دعوت کا، ہمارے نکلنے کا پہلا مقصد ہی یہی ہے، اپنی مسجدوں کو پوری رات اور ہر نماز کے بعد اعمال سے آباد کرنا۔ ہمیں کون جاگے گا، کون دعائیں کرے گا، جاگنے میں کیا کام کرنا ہے، اور کون ساری نمازوں کے بعد اعمال دعوت کو زندہ کرتے ہوئے مسجدوں کو آباد کرے گا۔
میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی قسم اگر نکلنے والا سبھی اتنا مجمع بھی نظام الدین کی ہدایت کے مطابق، نظام الدین کی ہدایت کے مطابق اگر وقت لگانے والا بن جائے، اللہ ان چند نجموں سے، چند افرادوں سے اللہ وہ کام دے گا جس طرح اللہ نے اگلوں سے کیا ہے۔ مولانا الیاس صاحب تقارے کے ملفوظات میں ہیں، پڑھ لینا۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، مسلمانوں تم کام کرو، تم کام کرو، تم کام کرو، اللہ تم سے وہ کام دے گا جو اللہ نے پہلے لوگوں سے بھی نہیں کیا ہے۔ اللہ تم سے وہ کام دے گا جو اللہ نے پہلے لوگوں سے بھی نہیں کیا۔ داعی جب صحیح چلتا ہے اور داعی کا سفر دعوت والا ہوتا ہے اور داعی کی نیت صحیح ہوتی ہے اور جس علاقے کے اندر جاتا ہے اس علاقے کے اندر داعی سیرت والے اعمال کرتے وقت گزارتا ہے، پھر اللہ کی پہلی مدد داعی کے ساتھ آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر ہے، آپ نے دیکھا ایک دیہاتی ہے اور وہ گھوڑے پر سوار جا رہا ہے، آپ کے دل میں داعیہ پیدا ہوا، میں اس کو اسلام کی دعوت دے دوں، اس کو ایمان کی دعوت دے دوں۔ آپ نے اپنی سواری تیز دوڑائی اور جا کر کے اس دیہاتی کے پاس میں گئے اور فرمایا قل لا الہ الا اللہ تفلحون، قل لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے دیہاتی، تو اللہ کے اوپر ایمان لیا، اللہ کو ایک مان لے اور مجھے محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول مان لے، اللہ تجھے کامیاب کر۔ تو اس دیہاتی نے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ اللہ ایک ہے؟ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے مسلمان جب دعوت کو لے کر صحیح نیت کے ساتھ ملے گا اور صحیح نیت کے ساتھ وقت لگائے گا اور جس طرح بڑے بتا رہے ہیں اس طریقے پر اپنے وقت کو گزارے گا، اللہ کی قسم اللہ کی غیبی مدد سب سے پہلے مسلمانوں کے پاس آئے گی۔ کیا مدد آئے گی؟ فرمایا کرتے تھے اللہ سب سے پہلے اس داعی کی زبان پر وہ جاری کر دے گا اور اللہ سب سے پہلے اس داعی کے ساتھ مدد وہ بھیجے گا۔ وہ داعی جو چاہے گا، جیسا چاہے گا، اللہ سے جیسا کہے گا، اللہ اس داعی کی بنیاد پر دنیا کے اندر وہ انقلاب لے کر کے آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو اس نیت کے ساتھ چلنا، اس نیت کے ساتھ وقت گزارنا اور اعمال میں لگے رہنا، اور سب سے پہلے جو ہمارے سکونوں کو ختم کرنے والا، ہمارے دعوت اللہ کی ساری یکسوئی کو ختم کرنے والا موبائل ہے۔ نکلنے والی جماعتیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ان موبائلوں کے ساتھ ہمیں یکسوئی نہیں مل سکتی، ان موبائلوں کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، ان موبائلوں کے ساتھ ہم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے علاقے والوں کے لیے جن آنسو کے ساتھ، جن لجاجت کے ساتھ، جن غموں کے ساتھ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، ان موبائلوں کے ساتھ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے ہمارے حضرت جی محاساسہ فرماتے ہیں جس نکلنے والے ساتھی کے پاس موبائل ہو وہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا تصور ہی نہ کرے۔ جس ساتھی کے پاس موبائل ہو وہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا تصور ہی نہ کرے، اس لیے کہ موبائل ہی ساری دعوت کا اور ساری عبادت کی حلاوت کو ختم کرنے کا ذریعہ موبائل ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت پیش کری، اس نے فرمایا کوئی گواہ ہے؟ آپ کے ساتھ ابو بکر ہے، آپ کے ساتھ عمر ہیں، آپ کے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف ہیں، آپ کے ساتھ مصعب ابن عمیر ہیں، آپ کے پاس سعد ابن وقاص ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی کہا یہ گواہی دیں گے میرے ساتھی نہیں۔ فرمایا تم کس چیز کی گواہی چاہتے ہو؟ اس نے کہا وہ جو جنگل کا آخری درخت ہے نا، وہ درخت تمہاری نبوت کی گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہو اور اللہ ایک ہے، تو میں آپ پر ایمان لے کر کے آ جاؤں۔ آپ سفر میں ہیں، جس علاقے میں آپ نکلے وہ علاقہ نہیں آیا، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بار بار، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ
کہ داعی اور نکلنے والی جماعتیں اگر امت کی ہدایت کی نیت دے کر کے پھریں گی، اللہ کی قسم جس انسان کو دیکھ لیں گی، اللہ اسے انسان کے دیکھنے کی وجہ سے اس انسان کے اندر کے دل کو بدل دے۔ آپ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات اللہ کے راستے میں لے کر کے جاؤ، انفرادی مطالعہ اس کا کرنا، آپ کو ملے گا کہ داعی کے اوپر اللہ کیا دیتا ہے اور داعی کس درجے کا اللہ کا قریب ہو جائے۔ ہر نکلنے والی جماعت کے بعد جس طرح فضائل اعمال ہو، جس طرح منتخب حدیث ہو، ہر نکلنے والی جماعت کے ساتھ انفرادی طور پر حیات الصحابہ بھی ہونی چاہیے، ملفوظات مولانا الیاس صاحب بھی ہونے چاہیے، اور مکتوبات مولانا الیاس صاحب بھی ہونے چاہیے، اور مجموعہ بیانات مولانا یوسف صاحب بھی ہونے چاہیے۔ ورنہ ہمارا کام ایک فرضی ہے، جو ہم کر رہے ہیں اسی کو صحیح سمجھیں گے، جو دعوت دے رہے ہیں اسی کو صحیح سمجھیں گے، جو جیسا بتا رہا اسی کو صحیح سمجھیں گے۔ ہمارا کام 100% سیرت صحابہ ہے، جو دیکھنا ہو سیرت صحابہ میں دیکھ لیا جائے، اللہ کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں، کچھ نہیں، صرف دیکھ لینے سے۔ میں عرض کر رہا ہوں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نکلنے والی جماعتیں صرف اپنے سفر میں جس انسان کو ہدایت کی نیت سے، محبت کی نیت سے، پیار کی نیت سے دیکھ لے گی، اللہ اس کے دیکھنے کی وجہ سے ہی اس انسان کے اندر کے باطل کو توڑ کر اسے ایمان و اسلام کی طرف متوجہ فرما دے گا۔ ہاں، لیکن ہمارے جذبات انتقامی ہیں، ہمارے جذبات ہدایت والے نہیں ہیں، ہمارے جذبات انتقامی جذبات ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا تو اسلام لے آئے گا؟ کہنے لگا جی ہاں میں اسلام لے آؤں گا۔ اللہ کے رسول نے اشارہ کرا اس درخت کی طرف، علماء نے لکھا ہے جنگل میں اس سے پہلے بہت سے درخت تھے، لیکن اللہ کے رسول داعی تھے، آپ بتانا چاہتے تھے امت کے ہر داعی کو دیکھو اگر تمہاری دعوت کے اندر جب تم دعوت میں مخلص ہو، تمہاری نیت کامل ہو، اللہ سب سے پہلے تمہارے ساتھ وہ مدد کرے گا جو تم چاہو گے، اللہ وہ تمہیں کر کے دکھلائے۔ اللہ کے رسول نے اشارہ کرا وہ جنگل کا سب سے آخری درخت، سب سے آخری درخت، علماء نے لکھا ہے زمین پھاڑتا ہوا، زمین پھاڑتا ہوا انسانوں کی طرح آیا، اور جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے وہاں پہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابو بکر بھی دیکھ رہے ہیں کیا بات ہو گئی، عمر بھی دیکھ رہے ہیں یہ کیا ماجرا ہے، سارے صحابہ حیران ہو گئے، ارے گواہی ہم سے دلوا دے، ہم سے دلوا دے، ہم سے نہیں دلوائی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کی مخلوق بتا میں کون ہوں؟ اس درخت نے کہا آپ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ خلاف عادت کر کے دکھلائے گا، اللہ خلاف عادت کر کے دکھلائے گا۔ اگر سورج چھپ جائے گا تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں گی، تو جس طرح بلال رضی اللہ عنہ اور جس طرح علی رضی اللہ عنہ کی نماز فوت ہو گئی تھی اور اللہ کے رسول کو وہ اپنی گود میں لے کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا سر مبارک یہاں پر تھا، علی کی نماز اثر رہ گئی تھی، اللہ کے رسول پڑھ چکے تھے، سورج ڈوب گیا، اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی، آپ نے فرمایا علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ فرمایا علی عصر کی نماز پڑھ لی؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ سو رہے تھے، آرام میں تھے، میں نے سوچا آپ کو جگانا مناسب نہیں ہے، اس لیے سورج ڈوب گیا، میری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ فرمایا علی تم بھی داعی ہو، میں بھی داعی ہوں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ اس علی داعی کی اثر ایک نبی کی آرام کی وجہ سے فوت ہوئی ہے، اے اللہ سورج کا نظام تیرے ہاتھ میں ہے، چاند ستاروں کا نظام تیرے ہاتھ میں ہے، تو سورج کو واپس لوٹا تاکہ میرا یہ داعی صحابی علی کی نماز ہو سکے۔ علماء نے لکھا ہے سورج دوبارہ نکلا، آپ سوچئے کوئی کہتا پاگل ہو، پاگل نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہ کا ذکر ایسا کرو لوگ مجنون اور پاگل کہیں، اللہ کا ذکر منتخب میں حدیث ہے پڑھ لینا، اللہ کا ذکر ایسا کرو لوگ پاگل مجنون کہیں۔ ارے کیا مطلب؟ علماء نے لکھا ہے اگر تسبیح لے کر کے بیٹھ جاؤ گے لوگ پاگل مجنون نہیں کہیں گے، بزرگ کہیں گے،
اس حدیث کا مطلب یہ ہے اپنے اوپر دعوت کو اتنا غالب کر لو، اتنا غالب کر لو، اتنا غالب کر لو، دنیا والے کہتے ہیں اس سے تو کوئی کام نہیں ہے، پاگل ہو گیا جماعت کے اندر. جیسے کہتے ہیں نا لوگ، جب سے جماعت میں لگا کاروبار نہیں دیکھ رہا، جب سے جماعت میں لگا کچھ نہیں سوچ رہا. ارے نہیں نہیں، اس کو اللہ کے رسول کی حدیث سنائی دے دی تھی کہ اللہ کا ذکر یعنی دعوت کو ایسا غالب کر لو اپنے اوپر، دیکھنے والے پاگل مجنون کہیں، یہ وہی تھا. علماء نے لکھا ہے اللہ نے سورج کو حکم دیا، سورج واپس نکلا، دھوپ آ گئی، دھوپ آ گئی، جو بھی اندھیرا چھا گیا تھا. علی رضی اللہ عنہ کی ایک داڑھی کی نماز اثر رہ گئی تھی، ایک دعا کی برکت سے اللہ نے سورج کو نکالا اور علی رضی اللہ عنہ نے نماز اثر اپنے وقت پر پڑھی اور اس کے بعد دوبارہ سورج غروب ہوا. میں عرض کر رہا تھا نکلنے والی جماعتیں، میرے بھائیوں اپنے پورے سفر میں ہمیں خیال رکھنا ہے کوئی نبی کی سنت ہم سے چھوٹنے نہ پائے، کوئی نبی کی سنت ہم سے زبا نہ ہونے پائے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ارے لوگوں ہمارا یہ کام احیاء سنت ہے، ہمارا یہ کام احیاء سنت ہے، سنت کو زندہ کرنے والا کام ہے. اگر نکلنے کے زمانے میں بھی نکلنے والی جماعتوں سے، لڑنے والے افرادوں سے سنتیں چھوٹ رہی ہیں، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے پھر یہ تمہارا کام نہیں ہے بلکہ تمہارا لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے. اس کے علاوہ دعوت کی اور اس کے علاوہ نبوت کی کوئی محنت نہیں. اس لیے ہم پابند ہیں، زندگی کے اندر بھی پابند تھے لیکن اللہ کے راستے میں زیادہ پابند ہیں. وہ ویسا نہیں کھا سکتے جیسے گھر کھاتے تھے، ویسا نہیں سو سکتے جس غفلت کے ساتھ گھر پہ سوتے تھے، ویسا راستہ اور سفر نہیں کر سکتے تھے جیسے دنیا میں سفر کرتے تھے. ہم پابند ہو چکے ہیں نبی کی سنت کے اور بنگلے والی مسجد کی ہدایات کے، ہم پابند ہو گئے. اگر داعی پابند ہو جائے اور نیت صحیح ہو، میں عرض کر رہا تھا اللہ خلاف عادت سب سے پہلی مدد فرمائیں گے. جو داعی کہہ دے گا اللہ وہ کر کے دکھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیٹھے ہیں، بہت سارے تقاضے والے آئے. مسجد نبی میں ملک والے آتے تھے، یا رسول اللہ فلاں ملک میں تقاضا ہے. آنے والی جماعتیں کارگزاریاں سناتی تھی، یا رسول اللہ اس علاقے میں اتنا کام ہوا، جیسے ہمارے وہاں ہوتا ہے. وہاں پہ روزانہ ہوتا تھا. ملک والے بیٹھے، ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا اور آ کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا بھائی کیسے آئے ہو؟ من انت محمد، من انتم محمد، تم میں محمد کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ کوئی اپنا امتیاز اور پہچان کر کے نہیں رکھتے تھے، کوئی نہیں رکھتے تھے. آپ لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا تم میں محمد کون ہیں رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں ابوبکر کون ہیں، تم میں عمر کون ہیں. کوئی امتیاز کوئی شان نہیں، ہاں کوئی امتیاز نہیں. ایک موقع پر آپ کے ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگ ان سے مسابقہ کرنے لگے. اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں. فرمایا یا رسول اللہ لوگ مجھے سمجھ رہے ہیں، آپ فرمائیے میں آپ کا خادم بن کر کے آپ پہ سایہ کر لیتا ہوں چادر کا، تاکہ لوگ سمجھ لیں میں خادم ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، اس لیے امیر اپنے آپ کو امیر نہ سمجھے. امیر خادم ہوتا ہے، امیر خادم ہوتا ہے، پوری جماعت کا خادم امیر ہوتا ہے اور ساری جماعت کو پابند کیا گیا. خبردار خبردار، اگر تم پر کوئی اتنا کمزور آدمی امیر بنا دیا جائے جس کا سر کھجور کی گٹھلی کی طرح ہو، خبردار خبردار تم پر امیر کی اطاعت ہر حال میں لازم. ایک طرف یہ کہہ دیا گیا، ایک طرف یہ کہہ دیا گیا کہ جو جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کری تھی، عمر کو رکانا چاہتے تھے، عثمان کو رکانا چاہتے تھے، عبد الرحمن کو رکانا چاہتے تھے رضی اللہ عنہ، لیکن
ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا وہی جماعت کا امیر تو اسامہ ہے، اسامہ ہے، اگرچہ میں خلیفہ بن گیا، اگرچہ میں خلیفہ بن گیا اور میں اللہ کے رسول کا پہلا خلیفہ ہوں، میں اللہ کے رسول کا ساتھ رہنے والا ہوں، لیکن اسامہ سے پوچھو اگر اجازت دے تو عمر کو رکا لیا جائے، اجازت نہ دے تو عمر کو اسی جماعت کے اندر روانہ کر دیا جائے۔ اطاعت ایسی، اس لیے فرمایا صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے جو اللہ کو پایا، ہم نے جو جنت کو پایا، ہم نے جو محمد رسول اللہ کو پایا صرف سمینا اطاعنا کی وجہ سے، صرف سمینا اطاعنا کی وجہ سے، جو سنا اطاعت کر لی، جو سنا اطاعت کر لی، جو سنا اطاعت کر لی، یہ نہیں ایسا کیوں کیا؟ اس نے فرمایا اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اگر امیر کی اطاعت کے سبب گزارے، علماء نے لکھا ہے جو اللہ کے راستے میں نکلنے والا صرف امیر کی اطاعت کے سبب گزار لے اور مسجد کی چار دیواری کے اندر وقت گزار لے اور امیر کی تابعداری کے اندر وقت گزار لے، اللہ اس انسان سے، اس پھرنے والے ایک فرد سے بھی اللہ اس کے علاقے کی اور سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ اس کو بھی بنا دے، اس کو بھی بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسے آئے ہو؟ آپ محمد کون ہیں؟ کہ میں محمد ہوں۔ اچھا آپ کیا دعوت دیتے ہیں؟ میں یہ دعوت دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لے آؤ۔ اچھا اپنے آستین جبے چلتے نا، جبے ہم تو اس کو جبہ کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے جس علاقے کا جو لباس وہ پہننا سنت ہے، میری بات یاد رکھیے گا۔ اپنے آستین میں ایک جانور چھپا کے لایا تھا جس کو ذبح کہتے ہیں، کو اللہ کے رسول کے سامنے یوں دیکھا اور مرا ہوا۔ آپ یہ کہتے ہیں آپ داعی ہیں، آپ دعوت دیتے ہیں، تو یہ جانور جو آپ کے سامنے پڑا ہے یہ آپ کی دعوت دے دے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے، یہ جانور اگر آپ کی دعوت کو ثابت کر دے گا اور دعوت دے دے گا تو میں اسلام لے آؤں۔ کیسی جہالت والی بات، زندہ ہو پھر بھی سمجھ میں آئے۔ لیکن میں نے عرض کیا، بار بار عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا قول، آپ فرماتے تھے داعی کی پھرنے کی نیت صحیح ہو، جذبات صحیح ہو، یقین صحیح ہو، سب سے پہلے اللہ اس کے ساتھ وہ مدد کرے گا جو داعی کہے گا اللہ، چاہے عادت کے خلاف اللہ کو کرنا پڑے اللہ وہ کر کے دکھائے، عادت کے خلاف، میرے الفاظ یاد رکھیے گا، اللہ وہ کر کے دکھلائے گا۔ سورج اللہ نے ایک داعی کی فکر پر نکال کے دکھلایا، اللہ کی عادت نہیں ہے سورج ڈوب جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے، ایک داعی کی نماز اثر رہ گئی تھی، ایک داعی نے دعا کی تھی، اللہ نے ڈوبے ہوئے سورج کو دوبارہ نکال کر کے دکھلایا کہ دعوت، کہ نبوت کا اہم مقصد دعوت ہے کہ ساری دنیا کے اندر سے گمراہی کو، فساد کو، لوٹ کو، کھوج فساد کے محل کو ختم کرنے کا ذریعہ دعوت اللہ ہے۔ دنیا کے کتنے پرسنٹ لوگ، دنیا میں کتنے پرسنٹ لوگ دوسرے جگہوں پر جا رہے ہیں، ایک اکثریت ہے میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، اپنی محنت کو ہم بڑھائیں، اپنی قربانی کو بڑھائیں، جس علاقے میں جا رہے ہیں 8-8 گھنٹے، 4-4 گھنٹے پوری بستی میں ملاقاتیں کریں، ایک انسان سے، ایک مسلمان سے ملاقاتیں کریں اور اس کو لے کر کے بیٹھے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم ابھی ایک ملک میں تھے افریقہ کی قوموں میں، 5-5 سال، 10-10 سال کی عیسائیوں کی جماعتیں جنگلوں کے اندر پڑی ہیں، 10-10 سال کی مستورات کو لے کر کے پڑی ہوئی ہیں، اپنے بچوں کو لے کر کے پڑی ہوئی ہیں، صرف ان کا منشا یہ ہے اگر 2 مقام کی جنگل کے اندر دیکھتے ہیں، جب تک ان مکان والوں سے ملاقات کر کے ان کو اسلام سے یا ان کے دین سے ہٹا کر کے ان کو عیسائی نہ بنا لیں، چاہے مہینوں گزر جائیں اس جگہ سے آگے نہیں بڑھتے۔ کیسی باطل کی محنت ہے، تصور تو کرو۔ اور وہ جنگلات جہاں پر جانے کو کوئی راستہ نہیں، ایسے جنگلات جہاں پر کوئی بجلی کا نظام نہیں، وہ جنگلات جہاں تک کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں،
جہاں پر پینے کا پانی میسر نہیں، ایسے جنگلات کے اندر وہ باطل وہ محنت کر رہا ہے، اللہ کی قسم میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جا رہا ہوں، پھرنے والی جماعتیں ایسی محنتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جو جیسی محنت کرے گا اللہ اس کو وہ پھل دے گا، وہ محنت۔ یہی وجہ ہے کہ 40% مسلمان تو 5 رہ گئے، ہر گھر کے اندر ایک بھائی مسلمان تو ایک عیسائی ہو گیا، ماں مسلمان تو باپ عیسائی ہے، باپ مسلمان تو ماں عیسائی ہے۔ محنت، اس لیے میرے بھائیوں ہمارا سونا، ہمارا آرام، ہمارا کھانا نہیں، ہم 40 دن یہ 4 مہینے جماتے ہیں، سادہ کھانا کھانے کے ساتھ وقت گزاریں گے، کوئی لہو شہین ہمارے چولہے آباد نہ ہو، کوئی ہمارا عالیشان کھانا نہ بنے، سادگی کے ساتھ وقت لگائیں، کھانا میسر ہو جائے کھانا کھا لیں، نہیں میسر ہو ہم چڑیا ایسا سامان رکھیں اس کو کھا کر کے ہم پیٹ بھر لیں۔ ایسی جماعتوں کی، ایسے عملے کی ضرورت ہے جس کے سامنے کھانا نہ ہو، جس کے سامنے چولہوں کو آباد کرنا نہ ہو، جن کے سامنے مرغ و مسلم نہ ہو، بس ان کے سامنے ایک دل کے اندر تڑپ ہو، ایک لگن ہو، ایک فکر ہو پاگلوں کی طرح جس علاقے میں بھیجا گیا ہے اس علاقے والے کی ہر بالغ مسلمان سے ملاقات کرنی ہے اور ہر ایک مسلمان کو رائے خدا میں کیسے نکالنا ہے۔ ایسے جنون والے افراد کی ضرورت ہے، ایسے جنون والے افراد کی ضرورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیل کو بھیجا تھا، جاؤ محنت کرو، محنت کرو، 1 سال محنت کر کے آئے، رات دن کھپایا، صبح شام کھپائی، فاقے برداشت کریے، آئے یا رسول اللہ 1 سال محنت کر کے آیا ہو، ایک بھی مسلمان نہیں بنا، فرمایا دوبارہ جاؤ۔ ہاں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کوئی جماعت میں نہیں نکلنا تو ہماری محنتیں ناکام ہو گئیں، کوئی اللہ کے راستے میں نہیں نکلنا ہماری محنتیں ناکام ہو گئیں، کوئی ہماری دعوت سے کھڑا نہیں ہو رہا ہماری محنتیں ناکام ہو گئیں۔ کوئی ناکام نہیں ہے، مسلمان جب محنت کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے اللہ اس کے نتائج سالوں کے بعد بھی لے کر کے آتا ہے۔ یہ سنت ہے، ثابت ہے، سیرت میں پڑھ لینا۔ جاؤ دوبارہ جاؤ، سالوں سال محنت کری، پھر آئے چند لوگوں کو لے کر جن میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، محدثوں کے سردار۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں نکلنے کے وقت میں ہمیں نہیں دیکھنا، اگر ہمارا ملاقاتوں کا وقت تقاضا ہے اور علاقوں دیہاتوں میں جانے کا تقاضا ہے، ہم قیام میں کسی مقامی مشورے کے تابع نہیں ہیں۔ نظام الدین اور بغل والی مسجد کی یہ ہدایت ہے، جس مسجد میں ہمارا قیام ہے جب تک اس مسجد کے اندر پانچ اعمال آباد نہ ہو جائیں، ہر مسلمان سے ملاقات نہ ہو جائے، راہ خدا میں نکلنے والوں کے لیے ترتیبیں اور نکلنے کے لیے جماعت بندی نہ ہو جائے، ہم اس وقت تک اس مسجد کو نہ چھوڑیں۔ ہم نظام الدین کے تابع ہیں، ہم بغل والی مسجد کے تابع ہیں۔ ایک ایک مسلمان سے ملاقات کر کے اور راتوں کو رونا ہو، ہائے ہائے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر کے مجھے بتاؤ جو عمر تلوار لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے جا رہے تھے، کوئی دیری نہیں تھی، بتاؤ کہ آج کا باطل عمر سے زیادہ سخت ہو گیا، کیا آج کا باطل کی نیت عمر سے زیادہ سخت ہو گئی؟ لیکن اللہ کے رسول کی دعائیں جس عمر کے ارادوں کو تبدیل کرا سکتی ہیں، جس عمر کو ہدایت کی طرف متوجہ کر سکتی ہیں، پھرنے والی جماعتوں کی دعائیں بھی آج ساری امت کے باطل کو ہدایت کی طرف متوجہ کر سکتی ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ جو اتنے بڑے بڑے دشمن جنہوں نے قسمیں کھا رکھی تھی مکہ فتح ہوا چھوڑ کر کے بھاگ گئے، دیکھو ولید ابن ولید کو مکہ فتح ہوتا ہے جان بچا کر کے بھاگ جاتے ہیں، مسجد نبی میں اللہ کے رسول فرمانا ہے کاش ولید ابن ولید اسلام لے آتا۔ مسجد نبی میں ٹیلی فون پہ نہیں، موبائلوں پہ نہیں، لیکن مسجد نبی میں کہیں بات ولید ابن ولید تک کوسوں میل دور پہنچ گئی کہ اللہ کے رسول میرے بارے میں ایسا فرمانا ہے کہ اچھا
میں نے اتنی تکلیف پہنچائی، اتنا ستایا، میرے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہاں تمہارے بارے میں فرما رہے ہیں۔ تو زمانہ گزرا اور آئے اور اللہ کے رسول کے سامنے آئے اور دست مبارک پر بیعت فرمائی کہ یا رسول اللہ، جو زندگی بچی ہے آج تک تو آپ کے خلاف گزری تھی، آج کے بعد آپ کے حکم پر جان فدا کرنے میں گزری تھی۔ وہ ایسی بھاگ کے میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مسجد نبوی بیٹھ کر فرما رہے ہیں، آئے کاش کوئی ہوتا جو وحشی کے بعد دعوت لے کر پہنچتا، اسلام کی دعوت دے دیتا اور اسلام کو اس سے قریب کر دیتا۔ کون جائے؟ میرا تو علاقہ نہیں ہے، نہیں، دعا تو مانگو، دعائیں تو مانگو، نکلو تو کوشش تو کرو۔ 3 ساتھی کی جماعت بنا کر کے روانہ فرمائی، جاؤ طائف کی جنگلات میں تلاش کرو وحشی کو، تلاش کرنا، اگر وحشی مل جائے میرا پیغام دے دینا کہ اللہ بھی تجھے معاف کرتا ہے اور محمد رسول اللہ بھی وعدہ کرتا ہے تجھے معاف کر دے گا، اسلام قبول کر لے، جنت کا حقدار بن جائے گا۔ جس وحشی پر اتنا روئے، جس وحشی کے ستانے پر اتنا روئے، آسمان سے اللہ کو جبرائیل کو بھیجنا پڑا کہ تسلی دے کے آؤ میرے نبی کو۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی بار۔ جس وحشی کی تکلیف پر اتنا روئے کہ چلے کی نماز جنازہ 70 بار پڑھی گئی، پھر بھی آپ کو تکلیف پہنچ کے رہی، روتے رہے، بلکتے رہے، روتے رہے، بلکتے رہے، جنازہ اٹھ رہا ہے، اللہ کے رسول کے آنسو نہیں تھم رہے۔ ہاں، جاؤ وحشی کو تلاش کرو۔ کتنے دن کو سفر؟ میرے بھائیوں، آج امت تیار ہے۔ ہم جس علاقے کے اندر تھے، حبشہ میں اجتماع ہوا تو لوگ 8 دن اور 15 دن کا سفر طے کر کے اجتماع کے اندر آئے ہیں۔ تصور نہیں، 15 دن کا سفر طے کر کے، 8-10 دن کا سفر طے کر کے۔ ایسا نہیں امت تیار نہیں ہے، امت آج بے بس رو رہی ہے، خون کے آنسو میں سسک رہی ہے۔ کاش کوئی آئے جو ہمارے دل کو سکون پہنچائے، کوئی آئے جو کلمہ نماز پڑھائے، کوئی آئے جو ہمیں نماز سکھائے، کوئی آئے جو ہمیں راہ خدا میں ہمیں بھی نکال کر کے لے جائے۔ تو وہ لوگ گئے، تلاش کیا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، کیسے آئے ہو؟ میرے یہ تو قتل کا ہے، میں تو مار دیا جاؤں گا، میں کیسے معاف کیا جاؤں گا؟ نہیں، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے کہ نہیں، تمہارا اسلام تو کہتا ہے شراب حرام ہے، میں نے شراب بہت پی رکھی ہے۔ تمہارا اسلام کہتا ہے کسی کو مارنا حرام ہے، میں نے بہت قتل کر رکھے ہیں۔ تمہارا اسلام کہتا ہے زنا حرام ہے، میں نے بہت زنا کر رکھے ہیں۔ میرے اسلام لانے سے کیا ہوگا؟ جاؤ اللہ کے رسول سے جا کر کے کہہ دینا۔ میرے بھائیو، ایک انسان کا جذبہ ہو، دل ملا جائے۔ اگر کسی بے دینی کو دیکھتے ہوئے باہر کسی مسلمان کے دل کے اندر دکھ نہیں اٹھ رہا، کوئی مسلمان نہیں دل ملا رہا، کسی کی آنکھوں کے آنسو نہیں نکل رہا، کسی عریانیت کو، بے دینی کو دیکھ کر کے، اللہ کی قسم وہ اسلام والا، وہ ایمان والا اپنے ایمان میں کمزور ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی دیکھتے ہوئے اس کا دل نہیں دل رہا، جس کا دل بے چین نہیں ہو رہا، جس کے دل کے اندر سے جس کے اندر سے بھوک اور پیاس ختم نہیں ہو رہی، وہ نبی تو ایک نافرمانی کو دیکھ کر کے سسک جائے۔ واپس آئے، یا رسول اللہ، وحشی نے یہ جواب دیا ہے، آئے کاش کوئی ہوتا جو وحشی کے بعد دوبارہ جاتا، کاش کوئی ہوتا جو وحشی کے بعد دوبارہ جاتا اور اسے میرا پیغام پہنچا دیتا کہ اللہ ان سب گناہ کو معاف کر دیتا ہے جو اسلام سے پہلے زنا کیا ہو، جو اسلام سے پہلے چوریاں کی ہوں، جو اسلام سے پہلے قتل کیا ہو، اور محمد بھی اس کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ کاش کوئی وحشی کے بعد دوبارہ چلا جائے۔ ہم لوگ کام کرنے والے سمجھتے ہیں ہم تو کام کر رہے ہیں۔ ارے اپنے نبی کو سیرت سے ملاؤ، حیات الصحابہ سے ملاؤ، معلوم ہی چلے گا ہم ابھی کام کے میدان میں ہے ہی نہیں۔ سوچ رہے ہیں ہم کام کرنے والے ہیں، تھوڑی بہت ملاقاتیں کر لیتے ہیں، تھوڑا سارا کرسی میں بیٹھ کے بیان آ جاتا ہے، تھوڑی بہت لوگوں سے گفتگو کر لیتے ہیں تو ہم ذمہ دار بن گئے۔ ارے ذمہ دار تو وہ تھے جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے سسکتے تھے اور روتے تھے اور بلبلاتے تھے، کاش ایک امت کا انسان جہنم سے کیسے بچ جائے۔ وہ تھے کام والے کہ تو فیض دوبارہ جاؤ، محنت کرو، مایوس مت ہو۔
3 لوگ دوبارہ گئے. وحشی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اسلام سے پہلے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا اور محمد الرسول اللہ بھی تمہیں معاف کرنے کو تیار ہیں. تم آؤ ہمارے ساتھ مدینے چلو. تیار ہوتے ہیں, مدینے منور آتے ہیں, مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں, اللہ کے رسول کے دست مبارک پر اسلام لاتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے, آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے اور فرماتے ہیں وحشی ایک کام کرنا, میرے صحابی ضرور بن گئے ہو, میرے دست مبارک پر اسلام ضرور لے کر کے آئے ہو, لیکن وحشی جب بھی تم سامنے آتے ہو تو میرے چاچا کا کلیجہ پھٹا ہوا, میرے چاچا کے ناک کان کٹے ہوئے, میرے چاچا کا چبایا ہوا دل میرے سامنے آ جاتا ہے. وحشی تم میرے صحابی تو ہو گئے ہو, لیکن جب بھی میری مجلس میں آیا کرو میرے سامنے مت بیٹھا کرو, میرے پیچھے بیٹھ جایا کرو, میرے سامنے مت بیٹھا کرو, میرے پیچھے بیٹھ جائے. آج ہمارا حل ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو بولنے کو تیار نہیں ہے. میری رائے مشورے میں اس نے کاٹی ہے. ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے ملنے کو تیار نہیں ہے. میں اس کے ساتھ جماعت میں نہیں جاؤں گا, میں اس کے ساتھ کیا ہو گیا میرے بھائیوں کام کرنے والوں کو. اس لیے میرا عزیزوں اور دوستوں ان ساری چیزوں سے نکل کر کے آئے اس دعوت کی طرف, اس نبوت کی طرف, اس محنت کی طرف جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت کو دی تھی. اس محنت کی طرف کہ معاذ تم جا تو رہے ہو یمن والوں کو دین کیسے سکھلاؤ گے مجھے بتاؤ تو. تم یمن کے تقاضے میں جا رہے ہو, تمہیں رخ ملا ہے یمن کا, معاذ یمن والوں کو اسلام کیسے پیش کرو گے مجھے بتاؤ. تمہارے دین سکھانے کی کیا ترتیب رہے گی وہاں پہ؟ ہاں یا رسول اللہ ایسا کروں گا, یا رسول اللہ ایسا کروں گا. نہیں معاذ ایسا مت کرنا, ایسا کرنا, معاذ ایسا مت کرنا, ایسا کرنا. پڑھ لینا حیات الصحابہ میں پوری تفصیل موجود ہے. روانہ کرنے لگے, روانہ ہو گئے. معاذ لاؤ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے تمہیں باہر چھوڑنے چلتا ہوں. رسول اللہ کیوں؟ آپ تو صرف جماعتوں کو مسجد نبوی سے رخصت فرماتے تھے, میرے ساتھ کیوں جا رہے؟ معاذ تم مدینے سے بہت دور دعوت کے لیے جا رہے ہو, میں تمہیں چھوڑنے کے لیے خود چلتا ہوں. معاذ رضی اللہ عنہ دائیں طرف ہیں, آپ بائیں طرف ہیں, آپ کا ہاتھ معاذ کے ہاتھ میں ہے. معاذ ایسا کرنا, معاذ ایسا کرنا, معاذ ایسا کرنا. جب مسجد نبی کی آبادی ختم ہو جاتی ہے, معاذ کی سواری نظر آنے لگتی ہے, آپ فرماتے ہیں معاذ میرے سینے سے لگ جا, میرے دل سے لگ جا, معاذ الوداع کہہ لے. لیکن معاذ میں تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں, دیکھ رونا مت, صبر کر لینا, صبر کر لینا, زندگی چند دن کی ہے. معاذ جب تو یمن سے دوبارہ مدینے واپس لوٹ کر کے آئے گا تو محمد الرسول اللہ کی زیادت نہیں کر پائے گا. صحابہ فرماتے ہیں ہمارے لیے آسان تھا ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے, ماں کو مار دیا جائے, اولاد کو ذبح کر دیا جائے, بیوی بچوں کو چھوڑ دیا جائے, یہ سب کچھ ہمارے لیے آسان تھا. لیکن سب سے بڑا مشکل کام یہ تھا اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دو, یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. حسن بن سفیان نے جب اسلام میں لائے تھے, جب ان صحابی کو سولی پر لٹکایا جا رہا تھا, خبیب, ارے خبیب کیا پسند ہے تمہیں چھوڑ دیا جائے اور محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ لے آیا جائے؟ کیا جواب دیا؟ ایک کانٹا چبھے محمد رسول اللہ کے اپنے مقام پر رہتے ہوئے ہمیں یہ بھی گوارا نہیں, اور خبیب زندہ رہے یہ نہیں ہو سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم کہ دائی یہاں اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں ہماری دعوت بھی اتنی وسعت ہونی چاہیے, اور ہم جس علاقے کے اندر جائیں اس علاقے کے اندر اگر وقت کا تقاضا ہو تو یہ نہیں کہ میں تو 4 مہینے کے لیے آیا ہوں, اس سے آگے وقت نہیں بڑھ سکتا. نہیں, میں نے پہلے عرض کیا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے, مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھا یوسف جس علاقے میں بھیجا جائے جتنے وقت کے لیے تقاضا ہو اتنے وقت کے لیے وہاں پر رہ لینا. اللہ جب تو اس علاقے سے آئے گا تجھے اللہ وقت کا ابدال اور قطب بنا دے گا. ہم بننا تو چاہیں, ہم تو جانے سے پہلے ٹکٹوں کی واپسی دیکھ لیتے ہیں, جانے سے پہلے اپنے کھانے پینے کا نظام کر لیتے ہیں. میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں, اس لیے میں آپ سے عرض کیا تھا اللہ کے رسول کی حدیث کہ اللہ کا ذکر ایسا کرو کہ لوگ پاگل اور مجنون رہیں, یعنی دعوت اتنی سوال کر لو کہ صبح اور شام اور رات ہر وقت ملاقاتوں کی ترتیب, ہر وقت ایک ایک افراد سے ملاقاتوں کی ترتیب بنا کے راہ خدا میں نکلنے کی ترتیب, ایک ایک بستی میں جا کر کے ان کو دکھانا ہے دیکھو 5 حوالوں کے بعد مسجد کیسے آباد ہوتی ہے.
ہر بستی والوں کو دکھانا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ جب ہماری مسجد 5 نمازوں کے بعد آباد ہو جائے گی، 5 نمازوں کے بعد، تو اللہ اس طرح اس مسجد سے ہدایت پھیلائے گا جس طرح اللہ کی قسم مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، جس طرح اللہ مسجد نبوی سے ہدایت پھیلاتا ہے، ہر مسجد اگر مسجد نبوی کی طرح آباد ہو جائے، اللہ اسی مسجد سے سارے عالم کی ہدایت پھیلائے گا۔ ہر مسجد، اس لیے ہمیں اپنی سب سے زیادہ وقت دعوت کے اندر اور میرے بھائی اور دوستو، راتوں کو اللہ سے مانگنا، سارے عالم کی ہدایت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اللہ کے سامنے رونا اور مچلنا، ساری انسانیت کے لیے آنسو بہانا، ہمیں مایوس نہیں ہونا آج کی محنتوں سے، آج کے باطل کے غلبوں سے، آج کی حکومتوں سے، آج کی سلطنتوں سے، یہ سب آنے جانے والے دور ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، کبھی کی رات بڑی ہوتی ہے، کبھی کا دن بڑا ہوتا ہے، کل کوئی عروج میں تھا آج سوال میں ہے، کل کوئی سوال میں تھا آج عروج میں ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جب مسلمان دعوت پر آئے گا، ایمان پر آئے گا، راہ خدا میں نکلنے پر آئے گا، جانمال کو اللہ کے راستے میں پھرنے پر آئے گا، اللہ کی قسم اللہ آج بھی 100% قدرت رکھتا ہے، اللہ آج بھی حکومت اور سلطنت مسلمانوں کے قدموں میں ڈالے گا اور باطل کو مسلمانوں کے سامنے مغلوب فرما دے گا، کر دے گا اللہ۔ لیکن ہمیں چلنا پڑے گا، ہمیں نکلنا پڑے گا اسی عزم کے ساتھ، جیسے میں نے عرض کیا آپ سے، نظام الدین کی جو ہدایات ہیں ان ہدایات کے مطابق اپنے وقت کو لگانا پڑے گا۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی، سب تیار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ 24 گھنٹے مسجد کو آباد رکھنا اور رات کو بھی پوری رات مسجدوں کو آباد رکھنا۔ اور دوسرا، خروج کے راستے میں ہمیں مستورات کے اعتبار سے بھی بہت محنت کرنی ہے، بہت فکر مند ہونا ہے۔ ہمارے حضرت جی مولانا صاحب کی دوسری بنیادی فکر اس وقت یہ ہے، کوئی مسلمان کا مکان کچا ہو یا پکا ایسا نہ بچے جس مسلمان کے گھر کے اندر مستورات کی جماعت کا قیام نہ ہو جائے، خوب فکر کے ساتھ۔ کیونکہ جس گھر کے اندر باطل داخل ہو گیا ہے، اللہ کی قسم اس گھر سے باطل نکل نہیں سکتا جب تک راہ خدا میں نکلنے والی پیڑوں کا قیام اس گھر کے اندر موجود بھی نہ آ جائے۔ مکان کچا ہے کوئی بات نہیں، لائٹ نہیں کوئی بات نہیں، کوئی اور بات ہے کوئی بات نہیں، لیکن ہر نکلنے والی جماعت کا اگر ہمارے گھروں کے اندر یا جس علاقے میں ہم جا رہے ہیں وہاں پہ ترغیب دے، مستورات کی جماعت کا قیام ضرور ہو، 2 دن ہو تو بہت اچھا ہے، نہیں ہو تو کم سے کم میں نے خود سنا کے اندر 24 گھنٹے ہو، لیکن ہر مسلمان کے گھر میں مستورات کی جماعت جب داخل ہو جائے گی، اعمال کرے گی، سنتیں کرے گی، فائز کرے گی، تعلیم کرے گی اور ہدایات کرے گی، اللہ کی قسم اس گھر سے باطل رخصت ہو جائے گا اور اس نسلوں کے اندر ایمان اور اسلام قیامت تک کے لیے اللہ قیامت تک کے لیے بے بس فرما دے گا۔ اس لیے دوسری فکر نکلنے کے زمانے میں ہمیں مستورات کے اعتبار سے بھی کرنی ہے۔ آپ جس علاقے کے اندر جا رہے ہیں، سیر روزہ جماعتوں کا عموم مستورات کی جماعت کے اندر کوئی شخص سیر روزہ جماعت کے اندر نہیں ہے، محرم ہونا بشرط ہے، خود مستورات کا خروج کریں۔ ہر ایک مسلمان عورت کے 3 دن مستورات میں اللہ کے راستے میں لگ جانے چاہیے۔ دنیا کے اندر انقلاب آ جائے گا، جو نسلیں برباد ہو رہی ہے نا، اللہ کی قسم مسلمان اللہ کے راستے میں اپنی بہنوں کو اپنی ماں کو نکلنے والا بن جائے، ساری نسلیں محفوظ ہو جائیں۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو